ہمارے اولیاء کاملین جن کی آپ اقتدا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبر میں آج آرام کر رہے ہیں بغداد میں، اس علاقے میں جہاں آپ دفن ہیں، فرمایا گیا 4000 ختم قرآن انہوں نے کیے ہیں۔ 4000 ختم قرآن جہاں ان کی قبر ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ رمضان المبارکہ میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، دن میں ایک قرآن اور رات کو ایک قرآن، اور پوری تراویح میں ایک قرآن۔ 30 دنوں میں 30 قرآن، 30 راتوں میں 30 قرآن، اور پورے 30 مہینے یہ تراویح کے قرآن، ایک قرآن، 61 قرآن وہ ایک رمضان میں ختم کرتے تھے۔ ان اولیاء کاملین اور بزرگوں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ قرآن کے ذریعے سے عروج پائے تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ ہاں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تو تاریک قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے قرآن کو اٹھاؤ۔ اب سمجھنے والے، تفسیر پڑھنے والے بہت کم رہ گئے، ترجمہ جاننے والے کم رہ گئے، پھر تلاوت کرنے والے کتنے کم ہو گئے۔ میرے عزیزو، وہ تفسیر اور ترجمے والے تو بہت دور چلے گئے، کم از کم قرآن اٹھانے والے تو آ جائیں ہمارے پاس۔ قرآن اپنے گھروں میں اٹھاؤ، ابھی جا کر کے دیکھو کہ دھول لگی ہوگی، تمہارے فریج اور تمہاری ٹیویاں اس سے زیادہ صاف رکھی جاتی ہیں، بار بار روزانہ جھٹکتے ہیں، صوفے صاف کیے جاتے ہیں، اور قرآن کو اسی طرح سے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مہینوں ہو گئے، برسوں ہو گئے، قرآن کو چھوا بھی نہیں۔ کب چھوا؟ قسم کھانے کے لیے۔ کب چھوا؟ جب کسی کی موت ہو گئی تو قرآن جلدی جلدی جھاڑ کر کے اٹھایا گیا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن قرآن اور رمضان جس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اسے دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو ہاتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہلتے تھے جب یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا مت بنا۔ تو قرآن کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ کرنے والا ہے، قرآن کچھ لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے والا ہے، قرآن بھی ہے اور رمضان بھی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن کو اپنا سفارشی اور اپنا شفیع و مددگار بناؤ گے قیامت کے دن، یا پھر اپنے خلاف کھڑے ہونے والا۔ قرآن کے ساتھ جنہوں نے بے حرمتی کی، بے حرمتی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں زمین پر پٹک دینا، قرآن کی بے حرمتی کا مطلب ہے کہ اس کے اوراق کو نیچے پھینک دینا،